آپ دیکھتے ہیں ان کو ینظرون الیک تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس طرح چل جاتی ہیں، اس طرح گھومتی ہیں جس طرح ان پر موت طاری ہو رہی ہو۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے بھی جب آپ یعنی حضور علیہ السلام کو جب دیکھا کرتے تھے تو انہیں موت نظر آیا کرتی تھی۔ دیکھیے غور فرمائیے، منافقین کا مرض جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی شان کو دوبارہ فرماتا چلا جائے گا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ پروردگار نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کے مرض کو زیادہ فرما دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس بنا پر جو کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیے، منافقین جو ہیں وہ بظاہر جو ہیں وہ میرے آقا حضور علیہ السلام کی رسالہ کا اقرار بھی کیا کرتے تھے، زبان سے کلمہ بھی پڑھا کرتے تھے، مگر ان کی کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف زبان کی نوک سے معاملہ تھا، دل میں ان کے وہ عشق مصطفیٰ نہ تھا، وہ محبت مصطفیٰ نہ تھی، جس کے بارے میں ذکر جو ہے پروردگار نے سورہ منافقون کے اندر آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا۔ پروردگار نے فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب منافقین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ غور فرمائیے اس آیت کریمہ کو، پروردگار نے ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب منافقین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، قالوا نشہد، وہ حاضر ہونے کے بعد یہ بات کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین جو ہیں وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ منافقین جو ہیں وہ کیا کہا کرتے تھے، کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ظاہر اللہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اللہ بھی جانتا ہے آپ میرے رسول ہیں، لیکن اے حبیب منافقین یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ گواہ ہے اس بات پر، اللہ گواہی دیتا ہے۔ پہلے منافقین نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پروردگار نے فرمایا آپ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منافق زبان سے کلمہ ضرور پڑھتا تھا، لیکن وہ حقیقت سرکار مدینہ سے آشنا نہ تھا کہ آقا کی حقیقتاً کتنی تعظیم کرنی چاہیے، حضور علیہ السلام کی شان کیسی ہے اس سے واقف اور آگاہ نہ تھا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا، غور فرمائیے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی کو، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنُ، کانوں کے کچے ہیں، یعنی منافقین جو ہیں نبی کو ایذا دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ کانوں کے کچے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، فرما دیجیے وہ تو ہر ایک کی بات سنتے ہیں، یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اپنے غلام مومنین کا اعتبار کرتے ہیں، وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، ہاں تمہیں یہ ہے کہ تمہارے اوپر ان کی رحمت نہیں پڑ رہی، ان کی شفقتوں سے تم محروم ہو رہے ہو، تو وہ تو جو بھی تم میں سے ایمان لے کر آئے ان کی رحمت اس کے اوپر پڑے گی۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ پروردگار نے ایسے لوگوں کے لیے جو حضور علیہ، یعنی جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک جملہ کہا ہوا اذن و کان کے کچے ہیں، پروردگار سے یہ جملہ پروردگار کو گوارا نہ ہوا، پروردگار نے فرمایا نہیں یہ جملہ مجھے گوارا نہیں ہے، ان کے دردناک عذاب ہے جو ایسی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیے، حدیث میں بات میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ تبوک کا موقع ہے، تبوک پر میرے آقا جب وغیرہ ہیں سفر فرما رہے ہیں کہ منافقین کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام سے آگے آگے چل رہے تھے۔ ایک منافق نے اپنے ساتھی سے کہا یہ تو اونٹ پر بیٹھے ہیں نا، اور وہ چل کی صورت میں رہا ہے کہ پاؤں پتھروں سے ٹکرا رہے ہیں، اور اس ٹکرانے کی وجہ سے اس کے پاؤں سے خون رس رہا ہے، اور اس نے اچانک یہ بکواس کی جملہ بولا، اس نے کہا یہ اونٹ پر جو بیٹھے ہیں نا یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ تو شام کے محلات فتح کر لیں گے، یہ تصور کرتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی
اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے حبیب یہ بکواس کرتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کو بولو، اس کو روکو، ان لوگوں کو بلاؤ ادھر. بلایا گیا. کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں جی ہم تو اس طرح بات کر رہے تھے، ہم تو اس طرح کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کننا نخوض و نلعب، ہم تو بس جناب علی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایک مالا ہمیں حقیقت نہیں بات نہیں تھی، اگرچہ مگر چونچے اور چونکے اور چنانچے باتیں بنانے لگے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو رب العالمین نے فرمایا لا تعتذرون، اب عذر بازی نہیں چلے گی. قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ سے کافر ہو چکے ہو. پروردگار نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم اٹھائیں گے کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفریہ جملہ بولا ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد وہ دوبارہ سے کافر ہو گئے ہیں. یعنی یہ دو آیات ایسی ہیں جس میں رب العالمین نے گستاخان مصطفیٰ پر اور منافقین پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. یہ کفر کا فتویٰ امام اہل سنت اعلی حضرت نے نہیں لگایا، یہ غزالی زمانے نہیں لگایا، یہ کفر کا فتویٰ جو لگایا ہے رب العالمین لگا رہا ہے. پروردگار فرمائے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر بازی نہیں چلے گی، تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. یعنی یہ امام مجاہد نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات بھی انہوں نے لکھی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے کہ یہ بات کہی کہ کوئی اونٹ گم ہو گئی. اس نے کہا کہ وما یدری ہے بالغیب، محمد عربی کو کیا پتا کہ غیب کیا ہے، اونٹنی کہاں پر ہے. پروردگار نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یہ جملہ کہہ کر تم نے میری شان حبیب کی شان میں گستاخی کی ہے اور یہ کفر ہے. دیکھیے غور فرمائیے، غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر مدینہ منورہ میں جب میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف لانے لگے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، ایک بڑی زور کی آندھی آئی. ایسی آندھی آئی جس نے سب کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور بہت ہی ہیبتناک قسم کی آندھی تھی. لوگوں نے کہا کہ بھی فلاں قبیلے نے غالباً مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا ہوگا اس بنا پر آندھی. کس نے کوئی بات کہی، کس نے کوئی بات کہی. تو ہوا کیا، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس بنا پر آندھی نہیں آئی، بلکہ منافقین کا بڑا سردار زید بن رفاعہ بن تابوت جو ہے وہ مر گیا ہے، اس بنا پر آندھی آئی ہے. جب یہ بات ہوئی تو اس بات کی خبر جو ہے عبداللہ بن ابی کو جب دی گئی کہ اے عبداللہ بن ابی، ایک صحابی نے اسے جا کے کہا اے عبداللہ بن ابی تجھے کچھ معلوم بھی ہے کہ تیرا یار جو ہے وہ مر گیا؟ کون سا یار؟ زید بن رفاعہ. اس نے کہا کس نے کہا؟ کہا کہ مجھے ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات فرمائی ہے. جب یہ بات انہوں نے کہی تو اس کے بعد پھر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی حالت غیر ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے غیب کو یہ بات مانتے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ غیب کا انکار کرتے ہوں، ظاہر ہے کہاں تک غیب کا انکار کرے گی. دن رات غیب کی خبریں میرے آقا دے رہے ہیں، دن رات لوگوں کے احوال بیان فرما رہے ہیں، غزوہ موتہ میں ہونے والے پہ شہداء کی خبریں ارشاد فرما رہے ہیں. یہ غیب کو جانتے تھے مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈنک مارنا ان منافقین کی عادت تھی. ایک غور فرمائیے، اسی آندھی کے دوران ایک اونٹنی میرے آقا حضور علیہ السلام اونٹنی مبارکہ جو ہے وہ گم ہو گئی. بہت تلاش کی کہ اونٹنی نہیں مل رہی تھی. تو کسی منافق نے پوچھا یہ لوگ کہاں پھر رہے ہیں؟ کہا کہ حضور کی اونٹنی گم ہو گئی، اونٹنی تلاش کر رہے ہیں. تو اس منافق نے یہ بات کہی الا یخبرہ اللہ بمکانہا، کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کی جگہ اپنے حبیب کو مطلع نہیں فرما دیتا ہے کہ اونٹنی کہاں پر ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، میرے آقا کے بڑے جالے بڑے پیارے صحابی ہیں. انہوں نے جب اس شخص سے جب یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ تم تو منافق ہو، تم جب حضور علیہ السلام کو مانتے نہیں ہو تو نکلے کیوں تھے ہمارے ساتھ سفر پر؟ اگر مجھے اپنے آقا کا اگر ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں ابھی یہیں پر ٹھکانے لگا دیتا. اور انہوں نے کہا کہ اب تو اس قابل بھی نہیں رہ گیا ہے کہ تو اور میں اب ایک درخت کے سائے تلے بیٹھیں. جب اس نے ان کا بڑھتا جوش کو دیکھا اور ڈر گیا کہیں ابھی مجھے ختم ہی نہ کر دیں جوش میں آ کر، تو وہ نکلا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا. جا کے بیٹھا تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی،
آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب اس منافق کو سناتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا رَجُلًا مِّنَ الْمُنَافِقِينَ شَمَتَا، منافقین میں سے ایک شخص ہے، اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اس نے ایک بھپتی کسی ہے کہ ان ضلت ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی گم ہو گئی، اور اس نے پھر یہ بات کہی الا یخبرہ اللہ بمکانہا، اللہ اپنے نبی کو اس اونٹنے کی جگہ کی اطلاع نہیں دے دیتا ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے لوگوں سن لو، ان اللہ قد اخبرنی بمکانہا، اللہ رب العالمین نے مجھے اس اونٹنی کی جگہ کے بارے میں مطلع فرما دیا ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلانی گھاٹی میں تمہارے سامنے جو ہے فلانی گھاٹی، وہاں پر اس کی نکیل پھنسی جھاڑی میں جا کے کھول کے لے آؤ اس کو۔ صحابہ کرام اور گئے اور جا کے لے آئے۔ یعنی منافقین حضور علیہ السلام کے مطلقاً غیب کا انکار نہیں کرتے تھے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضور کے غیب کو تسلیم نہ کرتے ہوں، مانتے تھے، ظاہر دن رات غیب کی خبریں میرے آقا دے رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں مانتے تھے جس طرح کے ماننے کا حق تھا، اس طرح تسلیم نہیں کرتے تھے جس طرح کے تسلیم کرنے کا حق تھا۔ دیکھیے غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہوئے بھی انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ منافقین وسیلہ بھی حقیقت نہیں مانتے تھے، جس طرح کہ سورہ منافقون میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 5 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب منافقین سے کہا جائے کہ آؤ، کیوں آؤ؟ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب فرمائیں، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، تو اپنے سروں کو گھماتے ہیں اور مٹکاتے ہیں، وَرَائِتَهُمْ، اور آپ دیکھتے ہیں ان کو، يَصُدُّونَ، کہ وہ رک رہے ہوتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر کرتے ہیں کہ اپنے جیسے کے بس کیوں جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں تکبر ہوتا ہے۔ کس بات کا تکبر ہوتا ہے؟ یعنی وہ یہی تکبر کرتے ہیں ہم اپنے جیسے کے پاس کیوں جائیں، ہم خود ہی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ لیں گے۔ حضور علیہ السلام کو وسیلہ مانتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، حالانکہ پروردگار نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر ان لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کر ہی لیا تھا اے حبیب تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہوتے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، انہیں اللہ سے معافی مانگی ہوتی۔ لیکن اے لوگوں تمہاری اللہ کے نزدیک کیا وقت ہے؟ تم کون ہوتے ہو جو کہ ہر وقت گناہ کر کے آ جاؤ اور جناب علی پھر آ کے معافیاں مانگنے لگ جاؤ؟ تمہاری حیثیت کیا ہے رب کے نزدیک؟ واستغفر لهم الرسول، میرے رسول بھی ان کے لیے انہوں نے بھی معافی مانگی ہوتی، میرے رسول کو بھی انہوں نے سفارشی بنایا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لوجدوا اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العالمین کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحمت فرمانے والا انہوں نے پایا ہوتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ منافقین حضور علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب کو وسیلہ بنائے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ وسیلہ مانتے ہی نہیں تھے،